حضرت محمد بن المنکدر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ممبر پر فرما رہے تھے کہ اگر تم میرے پاس کسی ایسے شخص کو لاؤ جو مجھ کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل کہتا ہو تو میں اس کو اتنے کوڑے ماروں گا جو بہتان لگانے والے کو مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مشورہ دیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ صحیح تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ابو بکر خطا پر قرار دیا جائے۔ اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے وہ علم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا ہوا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے، اس وحی کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو خواب میں دکھایا جاتا ہے، تو جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، وہ خیال اور گمان نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، مجھے ایک بڑا پیالہ دیا گیا ہے جو دودھ سے بھرا ہوا تھا، میں نے اس پیالے سے دودھ پیا حتیٰ کہ میں سیر ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ دودھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگوں میں رواں ہو گیا ہے، میں نے اس پیالے میں دودھ بچا دیا اور وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ اس علم سے سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا علم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے دوستو، تم نے اس خواب کی صحیح تعبیر لی ہے۔